محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جسے رمضان کہتے ہیں۔ رمضان کے لغوی معنی ہیں گرمی کے، جلا دینے کے، جلنے والے کے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا، اس کی دو تین وجوہات حضرات علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ رمضان المبارک اس زمانے میں گرمیوں کے موسموں میں آیا کرتا تھا، جیسا اللہ کا فضل سمجھیے کہ ہم پر گرمی کے موسم میں رمضان آ رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے اللہ کا فضل اس لیے کہا، آدمی جتنی مشقت کے ساتھ عبادت میں لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس پر رحم فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کا جو رمضان آتا تھا وہ گرمیوں کے موسم میں آتا تھا۔ جو حضرات سعودی عرب کی گرمی دیکھے ہوں گے اور وہاں کی ریتیلی زمین پر زندگی گزارے ہوں گے اور وہاں پر اپنی زندگی کا کچھ عرصہ گزارے ہوں گے، ان کو معلوم ہوگا کہ حجاز میں، سعودی عرب میں گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ بغیر اے سی کے آدمی نہیں رہ سکتا گرمی کے دنوں میں، لیکن رمضان اگر گرمی کے دنوں میں وہاں پر آتا تھا تو پھر وہاں کے لوگ کیسا رمضان کا روزہ رکھتے تھے اور ان پر کیسی مشقتیں آتی تھیں اور ان پر کیسی پریشانیاں آتی تھیں اور کتنا صبر تحمل کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ سامنے ٹھنڈا پانی ہوگا، روزہ دار کی کیفیت میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ سامنے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر وہ آدمی پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، جبکہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بچے ہیں، نہ بیوی ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ دوست و احباب ہیں، کوئی نہیں، بند کمرے میں اکیلا بازو میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ اٹھا کر پی بھی لے تو شاید دنیا والوں کو پتہ نہ چلے، لیکن خالص اللہ کے ڈر سے وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، اللہ کے لیے وہ پیاس کو برداشت کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر ہے نا دل کے اندر، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، رمضان کا مہینہ گرمی کے دنوں میں حضرات صحابہ پر آتا تھا اور تقریباً ہمارے اوپر بھی 2 سال سے گرمی کے دنوں میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کسی نے کہا کہ مولانا رمضان کا مہینہ گرمی کے دنوں میں آ رہا ہے، اب معلوم نہیں کیا ہوگا، 14-15 گھنٹوں کا روزہ کیسے گزاریں گے۔ میں نے کہا اللہ ہمارے اوپر بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ بنگلور والے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے علاقے والے، بنگلور ہو، ٹمکور ہو، قریب کا کولار ہو، بنگلور کے مضافات میں جتنے علاقے ہیں وہ علاقے ہوں، دیکھا یہ گیا کہ رمضان کا دوسرا نام بارش کا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشوں کو نازل فرمایا، بالکل ٹھنڈا موسم چل رہا۔ رمضان کا روزہ ہم لوگ رکھ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے روزہ آیا کیسا گیا کیسا۔ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ابھی میں بتا رہا تھا کہ دیکھو رمضان میں انشاءاللہ ضرور بارش برسے گا، اس لیے کہ اللہ ذرا کرناٹک والے ہم کو زیادہ رحم کر کو ہے۔ حالات
कर्नाटक वालों के माशाअल्लाह बहुत साजगार थे। हालात कर्नाटक वालों के साजगार थे। कत्ल व गारतगिरी कर्नाटक में नहीं हुआ करती थी। कर्नाटक में तकरीबन इकोनॉमी सिस्टम बहुत अच्छा चलता था। यूपी बिहार से और दीगर स्टेटों से लोग यहाँ पर आकर काम करते थे। पूरी दुनिया के अंदर कर्नाटक का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे बेहतरीन सिस्टम है। हमारा जो करीब में टुमकुर है, कर्नाटक में सबसे बेहतरीन एजुकेशन पेश करने वाला एक शहर है। वहाँ की कॉलेजें मशहूर, हमारे बेंगलुरु की कॉलेजें मशहूर। आपको ताज्जुब होगा, आपके इस शहर के अंदर सऊदीया के तलबा पढ़ते हैं, कुवैत के बच्चे पढ़ते हैं, दुबई के बच्चे पढ़ते हैं और दीगर ममालिक के, यहाँ तक के चाइना से बच्चे आते हैं। बड़े बड़े मुल्कों से यहाँ पर आकर बच्चे पढ़ कर चले जाते हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कर्नाटक वालों पर एक अजीब सा करम फरमाया, लेकिन हम लोगों को इसकी कदर नहीं है। तो गुज़िश्ता 2 दिन पहले मैंने कहा कि रमज़ान के साथ साथ अल्लाह बारिश भी नाजिल फरमाएगा। आपने देखा अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ, बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाम दे लेते हैं लोग, नाम दे लेते हैं लोग आम का बारिश हजरत, लेकिन ये अल्लाह का करम है। आम का तभी आले को जान दे, जाम का तभी आले को जान दे। हम ना रोज़े से मतलब है, समझ में आई बात। तो हज़रात उलमा इकराम फरमाते हैं कि हज़रात सहाबा के दौर में रमज़ान जो आया करता था, वो रमज़ान किस में आता था? बिल्कुल कड़क गर्मी के मौसम में अक्सर आया करता था। या सऊदी अरब का जो मौसम है गर्म है, इसलिए उसे रमज़ान नाम रखा गया। बाज़ हज़रात उलमा इकराम फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब रमज़ान आता है तो बंदों की गंदगियां, बंदों के गुनाहों को जला देता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? रमज़ान रखा गया। तो दूसरी तोजी बहुत अच्छी है, जो दूसरी राय है हज़रात उलमा की रमज़ान को रमज़ान कहने की, कि जब रमज़ान आता है तो हम लोगों के गुनाहों को साथ में लेकर चला जाता है। कितना बदनसीब होगा वो इंसान, वो मुसलमान जो रमज़ान पाए और रमज़ान की भरपूर कदर ना कर सके। इरादा एक नेकी का इरादा होता है, वो नेकी का इरादा हज़रात उलमा इकराम फरमाते हैं। खुसूसियत के साथ मैंने सुना मेरे शेख हज़रतुल अल्लाम हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम की ज़ुबानी कि इरादा जो होता है, नेकी का इरादा, वो एक मेहमान है। नेकी का मौसम एक मेहमान है। जो आदमी उसकी कदर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला उसे अता फरमाएंगे। जो आदमी उसकी कदर नहीं करेगा, वो बंदा दुनिया का सबसे ज़्यादा बदनसीब बंदा होगा। मिसाल के तौर पर नमाज का अचानक घर में बैठे हुए थे, जोश आया अंदर, क्या बोलकर नमाज को जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, आ जाना नमाज को, इसलिए कि चंद लम्हों का मेहमान वो इरादा होता है, नेकी का इरादा। इरादा हुआ कि जेब में 100 रुपए हैं, मैं किसी को सदका करूं। जेब में 100 रुपए हैं, मैं किसी को 20 रुपए सही, 10 रुपए सही सदका करूं। ज़रूरत के आने से पहले उस इरादे पर हमें अमल करना चाहिए। अभी हमारा माहौल, जैसा कि मैंने कहा कि कर्नाटक का माहौल बहुत अच्छा था, तो मतलब क्या अब नहीं है? नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छा अभी भी है। ऐसा मतलब, ऐसा मसला नहीं है कि कर्नाटक वाले परेशान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमारी तिजारतों को बंद करने की कोशिश हो रही है, पालने वाला मालिक अल्लाह है। हमारा तो ईमान है ना
کہ کھانے والا، کھلانے والا، یہاں تک کہ پیٹ میں جانے کے بعد ہضم کرنے والا، اس کے ذریعے سے طاقت عطا کرنے والا، چاہے وہ آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت، زبان کی گویائی، ہر چیز عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میری سانس کا مالک اللہ ہے، میری زبان کی گویائی کا مالک اللہ ہے، میری کانوں کی سماعت کا مالک اللہ ہے، میری تجارت چلانے کا مالک اللہ ہے۔ دنیا والے دنیا کو سامنے رکھ کر 1000 مسلمانوں کی تجارت پر حملہ کرنے کی کوشش کریں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، میرا رزق، میرا جو زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں زندگی میں رکھی وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور آپ کو خوش کر دوں میں، آپ خوش ہو جائیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، چونکہ بات درمیان میں آئی، میں آؤں گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کا آخری کا خطبہ آپ حضرات کو میں سناؤں گا کہ رمضان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آنے سے پہلے تیاری کے سلسلے میں کیا فرمایا، وہ سناؤں گا میں۔ چونکہ درمیان میں بات آ چکی اس لیے میں بتا دوں، اس لیے کہ میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ ماحول کو جوڑ کر دین کو پیش کرتا ہوں، حالات کو جوڑ کر دین کو پیش کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چونکہ سامنے رمضان ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کا آئینہ بتانا چاہیے، مجھے میرا آئینہ دیکھنا چاہیے، اعمال کو سامنے رکھ کر میں کتنے پانی میں ہوں، کیا میرے معاملات اچھے ہیں، کیا میری زبان اچھی ہے، کیا میرے کانوں کے سننے کا جو طریقہ ہے وہ اچھا ہے، مجھے قرآن کے سننے میں مزہ آتا ہے یا گانوں کے سننے میں مزہ آتا ہے، مجھے نصیحتوں کے سننے میں مزہ آتا ہے یا غیبتوں کے سننے میں مزہ آتا ہے، مجھے جو ہے زبان سے قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، گانوں کے سننے میں مزہ آتا ہے۔ اسے آدمی کو سوچنا چاہیے، میرے سر کے بال اللہ کے رسول کے بالوں کے برابر بنانے میں مزہ آتا ہے یا میرے سر کے بالوں کو یہودیوں کی طرح سجانے میں مزہ آتا ہے، میرے لباس اللہ کے رسول کے لباس کے برابر پہننے میں مزہ آتا ہے یا یہودیوں کا لباس پہنتے ہوئے مجھے مزہ آتا ہے، میری تجارت جھوٹ سے چلے تو برکت ہوگی، میری تجارت سچائی سے چلے تو برکت ہوگی۔ حالات اتنے خراب ہیں، مسلمان اپنے کاموں میں مگن ہیں، کوئی ٹک ٹاک پر لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پر لگا ہوا ہے، کوئی میسنجر پر لگا ہوا ہے، واٹس اپ، علامہ واٹس اپ تو کیا کہوں، خبر رساں واٹس اپ صاحب نے تو پوری دنیا کے اندر ایک عجیب سا میسج پھیلایا ہے، خاص کر مسلمانوں کے اندر، خاص کر مسلمانوں کے اندر۔ واٹس اپ میں ایک ویڈیو کو سینڈ کیا گیا، نیچے لکھ دیا گیا، دیکھو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اب مسلمان چاروں طرف پھیلا رہا ہے، دیکھو بھئی مسلمانوں کے خلاف ظلم کرتے، مسلمانوں کے خلاف ظلم کرتے۔ واٹس اپ کی خبریں 100% سچی نہیں ہیں۔ گجرات کے زمانے میں کیا کی ہوا تھا تب کا اب اٹھا کو ڈال ڈالے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ماحول کو سامنے رکھ کر رمضان کی تیاری کیسے کرنا۔ تجارتاں چھوڑ ڈالو، میں یہ نہیں کہتا کہ تجارت آپ کر رہے ہیں کرو، لیکن کوئی آدمی ہماری تجارت پر حملے کے ابھی پرسوں سے بیانات شروع ہوئے ہیں، پاگلوں کو نہیں معلوم، 10 دکانہ چپل کے بازو شیواجی نگر میں جا کر دیکھے تو ہمیں لوگ لائن سے چپل کے دکانہ، لائن سے کپڑے کے دکانہ، لیکن اللہ سب کی روزی روٹی برابر چلا رہا ہے۔ اور پاگلوں کو نہیں معلوم ہماری روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، ہمیں سب کچھ اللہ کے حوالے کیے ہیں۔ لیکن میں آپ کو خوش کروں، اگر مسلمانوں کے ساتھ تجارت توڑی گئی نا، زیادہ سے زیادہ کرانی کی دکان میں نہیں لے سکتے، زیادہ سے زیادہ کپڑے کی دکان میں انہوں نہیں لے سکتے، زیادہ سے زیادہ مسلمان پنچر کی دکان میں نہیں پنچر ڈالاتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بات بڑی کرنا،
اچھی بات کرنا، کیا خدا نخواستہ مسلمانوں کے ساتھ تجارتی تعلق انٹرنیشنل لیول پر ختم ہوا تو کوئی ملک زندہ نہیں رہے گا، یہ سینہ ٹھوک کر کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ پیٹرول کے مالک مسلمان ہیں، پیٹرول اگر بند ہو جائے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ڈیزل کے مالک مسلمان ہیں، کیا ہوگا؟ مسلمان اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پیٹرول نہیں دیں گے، ہم ڈیزل نہیں دیں گے، کیا ہوگا؟ اگر بند کرنا تو پوری طرح بند کرنا ہے کہ نہیں؟ بند کرنا تو پوری طرح بند کرنا۔ میں آپ سے کہوں گا ہم لوگ ہمارے ہندو بھائیوں کو اپنے دکان پر ویلکم کریں گے، ہم لوگ ہمارے ہندو بھائیوں کے دکانوں میں سودا خریدیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نفرت کی آگ کو پھیلاتے ہوئے دوسرا قدم آگے بڑھایا جائے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پر جتنی پریشانیاں ہیں اتنی پریشانیاں ہم پر نہیں ہیں۔ آج تک کسی نے اونٹ کی اوجڑی ہم پر نہیں ڈالی، آج تک کسی نے کیا بولتے اسے کانٹے راستوں میں نہیں بچھائے، آج تک کسی نے حضرت سمیہ کی ماب لنچنگ جیسی ہوئی تھی ویسی ماب لنچنگ آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ تسلی کے ساتھ رہو، اطمینان کے ساتھ رہیں گے، لیکن ہاں اپنے اعمال پر ہم نگاہ رکھیں گے۔ میری زبان کیسی ہے، میرے کانوں کے سننے کا طریقہ کیسا ہے، میرا آنکھوں کے دیکھنے کا طریقہ کیسا ہے، کیا میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو گناہ کا درد یہاں سینے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں کسی کی زمین پر گندی نگاہ ڈالتا ہوں، کسی کی غیبت کرتا ہوں، کسی کو جھوٹ بول کر 2 روپے کماتا ہوں، کسی کے پاس کسی کا حق دبا کر کھاتا ہوں، کیا میرے سینے میں درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے دوستو، اگر سینے میں درد نہیں ہوتا تو سمجھ جاؤ کہ میرا ایمان بالکل ختم کے ڈگر پر ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں سامنے والے ہم، دھوکہ دے کر کیا کرتے ہیں، اپنی چالاکی منوانے کی کوشش کرتا ہے آدمی، ہوتا نہیں ہوتا؟ دھوکہ دے کو چالاکی سمجھتا انہیں۔ نوجوان خصوصیت کے ساتھ ریلیز ہوا سو پکچر دیکھ کو فخر کرتا دوسروں پر، اب بھی دیکھا نہیں کر رہے 2 شو دیکھ لگا گا ماں، بولتے نہیں بولتے؟ یہ ہمارے اعمال ہیں۔ میں گناہ کروں، گناہ کرتے وقت دل میں درد نہیں ہو رہا ہے، میری ماں کو میں نے جواب دیا دل میں درد نہیں ہو رہا ہے، باپ کی میں نے ناقدری کی دل میں درد نہیں ہو رہا ہے، روزہ چھوڑتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ روزے چھوڑ رہا ہوں، روزے چھوڑنے کا دل میں درد نہیں ہو رہا ہے، روزہ توڑتے ہوئے دل میں درد نہیں ہو رہا ہے، رمضان کے مہینے میں غیبت کرتے ہوئے دل میں درد نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ میرے دوستو ہمارے دل سے ایمان کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ جس کا ایمان مضبوط انہیں گناہ کرتے ہوئے کیا کریں گا؟ جس کے دل کے اندر جان ہے اسے ایک چیٹری بلے کو مارو نہ کو، خالی اسے کیا بتانا میں اب مار تم دیکھ، اسے ڈر لگتا، ہاں مجھے لگتا اس لیے کہ اس میں جان ہے۔ لیکن مردے کو چیٹری بل سے ڈرایا جائے، مردے کو چاقو پھینک کر ڈرایا جائے، اسے ڈر نہیں لگتا اس لیے کہ اس کے اندر جان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سکرات کی حالت میں زمین پر پڑا ہو، 10% جان اس کے جسم کے اندر باقی ہے، اسے بھی چیٹری بل سے ڈرایا جائے اسے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ تو اسے خیال ہی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی مسلمان کے دل کے اندر ایمان ہے اور گناہ اس پر حاوی ہیں، گناہ حملہ کر رہے ہیں اور دل کے اندر ایمان کے گم ہونے کا ڈر نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری کا ڈر نہیں ہو رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا ایمان بھی ختم ہونے کے ڈگر پر ہے۔ لیکن بڑے بڑے اللہ والے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ
مسجد کے اندر ڈاواں پاؤں رکھ کو آنا سور کھائے جیسا کیا ہے؟ نہیں، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. کسی کو قتل کرے جیسا ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. کوئی آدمی ڈاواں پاؤں رکھ ڈال کو اندر آگا، کوئی بہت بڑی غلطی اس نے نہیں کی، لیکن سنت کی مخالفت اس نے کی، بے ادبی کے ساتھ اللہ کے گھر میں اس نے قدم کو رکھا، ٹھیک ہے، وہاں تک ٹھیک. لیکن بہت بڑا گناہ نہیں، حضرت سور کھائے جیسا ہے، کتا کھائے جیسا ہوگا، شراب پیے جیسا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ڈاواں پاؤں رکھ کو مسجد کے اندر داخل ہو. دیکھو اللہ والوں کے ساتھ اللہ وقتاً فوقتاً کس طریقے سے جو ہے ان کی اصلاح کرتا تھا. قدم رکھ کر اندر آ گئے. ان کا نام کیا تھا؟ سفیان. ثوری بعد میں لگیا. ثوری کیسا لگیا؟ اسی واقعے سے لگیا. الٹا قدم رکھ کر اندر آ گئے تو ایک آواز دینے والے نے آواز دیا، یا ثور. ثور کے معنی بیل. اے بیل. کیا بولے؟ گھر کے اندر بچہ کیا تبھی غلطی کرتا لیا تو بیل کے جیسا ہوگا نہ رے، بولتے نہیں بولتے. آواز آئی، یا ثور، اے بیل. تو اس وقت سے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے نام کے ساتھ وہ لقب کو جوڑ لیا. کوئی بڑا گناہ تھا کیا؟ زنا کیا تھا انہوں نے؟ کچھ نہیں. لیکن وہ کیفیات ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اٹھتے ہوئے گناہ، بیٹھتے ہوئے گناہ، سوتے ہوئے گناہ، جاگتے ہوئے گناہ. گناہ اتنے زیادہ ہم سے ہو جاتے ہیں، چاہ کر بھی گناہ کریں تب بھی گناہ ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی بچنا چاہے بچ نہیں سکتا. ایسے حالات ہیں ہمارے آس پاس. لیکن میرا اختیار جہاں تک چلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہوں. اب رمضان آ رہا ہے. رمضان کے مہینے میں جب آدمی، ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا معنی اس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو الگ کر دیا، یہاں پر منافقوں کو الگ کر دیا، یہاں صرف ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے. تو یہاں بتانا یہ چاہتا ہے اگر کسی مسلمان کے اندر کفر کا شائبہ بھی ہو توبہ کرے، نفاق کی کوئی علامت نظر آ رہی ہو توبہ کرے. نفاق کی علامتیں آپ حضرات کے سامنے گناؤں تو شاید میں اور آپ نہیں بچ سکیں گے. موٹی موٹی 2 کی 3 کی 4 جو یاد آ رہی ہیں وہ گنا ڈالتے. نفاق کی علامتیں: غصے کی حالت میں گالی دینے والا منافق ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ہے. یہ ابھی روزے پہ آیا نہیں ہوں، میں روزے کی فرضیت پر آیا نہیں ہوں، آیت کا پہلا حصہ اٹھا کر ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام میں کتب علیکم الصیام ابھی نہیں لیا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کو اٹھایا ہوں میں. اے ایمان والو. اللہ کس سے مخاطب ہے؟ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے رسول اللہ کے ماننے والو، اے رسول کے احکامات کو ماننے والو، اے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والو، میرے لا الہ الا اللہ کو ماننے والو، محمد الرسول اللہ کو ماننے والو. اے منافقوں تم دور ہو جاؤ، اس آیت میں تمہارا کوئی کام نہیں. اے کافروں دور ہو جاؤ، اس آیت میں تمہارا کوئی کام نہیں. اس لیے کہ یہ مہینہ
مسلمانوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، مسلمانوں کی برکتوں کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے۔ منافقوں کو نہ برکتیں ہیں، نہ مغفرت ہے، نہ رحمتیں ہیں۔ نہ کافروں کو برکتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، نہ رحمتیں ہیں۔ مسلمانوں میں تمہارے سے مخاطب ہوں، ذرا ہمیں جائزہ لیں گے۔ منافق باہر، کافر باہر۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو بتوں کے سامنے جا کر سجدہ کرے اسے کافر کہتے ہیں، غیر اللہ کو مانے اسے کافر کہتے ہیں۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی دوسرے کو شریک کرے اسے کافر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال دوں۔ ایک عورت کا ایک مرد، ٹھیک ہے، ایک مرد کے 2 3 4 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ میں حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی احمد فیوزوم میرے استاذ محترم کے پاس ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، تاخراتوں کا رمضان ہی کا موسم چل رہا تھا۔ حضرت کو فون آیا، ایک چٹکلے والا فون، یاد آ گئی بات اس لیے سنا دیتا ہوں، آدمی عجیب عجیب فون بھی کرتی۔ کیا فون آیا؟ حضرت السلام علیکم۔ حضرت وعلیکم السلام۔ رات کے 2 بجے حضرت مطالعے میں ہیں، میں بھی حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ حضرت سو گئی کی نہیں رہے با ڈانس کر لے کو ہوں۔ رات کے 2 بجے اٹھا کو فون، سو گئی کی پوچھا تو انہیں سو گئی کی نہیں رہے با ڈانس کر لے کو ہوں۔ حضرت ایک سوال کرنا تھا، کیا بھی نکو سمجھو، فون کردہ لیا تو کردال رہے بابا۔ تو حضرت کو انہیں پوچھا، حضرت ایک مرد کو 2 بیویاں رہے تو سوکن بولتی، کیا بولتی؟ ایک مرد کو 2 بیویاں رہے تو سوکن بولتی، ایک عورت کو 2 مردہ رہے تو کیا بولتی؟ حضرت بولے چھنال بولتی۔ عجیب سا سوال، عجیب سا سوال۔ ایک مرد کو 2 بیویاں رہے تو سوکن بولتی، ایک عورت کو 2 بیویاں رہے تو اللہ اکبر بے حیا بولتی۔ کیا بولتی؟ فاحشہ بولتی۔ حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت کی جوتیوں میں تھوڑی سی تربیت مجھے حاصل ہوئی، میں بیٹھ کر یہاں جو کچھ بول رہا ہوں یہ باپ بیٹے کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر بول رہا ہوں اس لیے کہ ان دونوں کی جوتیوں میں بہت کچھ سیکھا میں نے۔ حضرت کا بیان ایک مرتبہ سن رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ جو باحیا عورت ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ تو ہی میرا ہے۔ کیا بولتی ہے انہیں؟ تو ہی میرا ہے۔ حضرت نے آگے بڑھ کر فرمایا جو بے حیا عورت ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ تو بھی میرا ہے، تو بھی میرا ہے، تو بھی میرا ہے، تو بھی میرا ہے۔ آج ہماری گھر کی بچیاں جس کے ماڈل پر اپنا ماڈل بناتی ہیں، جس کی مشابہت میں اپنے بال کو تیار کرتی ہیں، جس کی مشابہت میں اپنے چہرے کو بناتی ہیں، جس کی مشابہت میں اپنے کپڑے پہنتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں عورتیں؟ ایک پکچر میں ایک جنا، دوسرے پکچر میں دوسرا جنا، تیسرے پکچر میں تیسرا جنا، چوتھے پکچر میں چوتھا جنا، انہیں ایک کچک 15-20 مرد منے۔ ایک پکچر میں باوا، دوسرے پکچر میں شوہر، ایک پکچر میں اماں، دوسرے پکچر میں بیوی، ایک پکچر میں بہن، دوسرے فلم میں بیوی۔ ایسوں کی مشابہت ہماری مائیں اور بہنیں اختیار کرتی ہیں۔ کپڑے پہننے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، کیا اچھی تھی دیکھ اس کے اندر، بولتے نہیں بولتے۔ رمضان آ رہا ہے، اب تو انشاءاللہ وہ بھی بند ہو جائیں گے، انشاءاللہ بند کریں گے۔ ٹی ویاں کیا کہ بند رہیں گے، فون آن تو آن رہیں گے،
टीवियां बंद रहेंगे, टीवी के ऊपर पूरा क्या, अब इनको टीवी देखे तो शर्म आ जाती है जना, ऊपर से कपड़ा उड़ा को उसे पैक कर को फोन में निकाल को पूरा देख लेते है कि नहीं। हालात अब ऐसे ही हैं। टीवी तो बंद है, इन्हें दूसरी बीवी आन है। टीवी बंद है, दूसरी बीवी आन है। टीवी में जो नहीं कर सकते वो दूसरी बीवी में कर ले सकते। कौन दूसरी बीवी? इन्हें अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्या की आन करे तो क्या की चाहता, कौन सा की एप्लीकेशन आन करे तो कौन सा की एडवर्टाइज आता, नहीं देखना चाहे तो उन्हें दिखाता देखना। अब ऐसा हाल हो गया है, मंजे बीवी भी न को बच्चा भी न को, कौन होना? इन्हें होना। वो एक इमेज आया व्हाट्सएप पर, मैं भी यूज कर दूं ना, असर पड़ गया है मेरे ऊपर भी। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, इमेज, अम्मा भी फोन में बैठी है, बाबा भी फोन में बैठा है। वो बच्चे के मुंह के पास वो एक क्या बनाते उसे, वो ये बनाकर वो लिखते नहीं, मैं बोले जैसा, ऐसा एक सिंबल दे कर रहे, उसके अंदर लिख कर है, अम्मा को भी बाबा को ने देख को पूछे जैसा, अम्मी अब्बा मैं पैदा हुआ की डाउनलोड हुआ सो कर, मैं पैदा हुआ सो की डाउनलोड हुआ सो। क्या माँ भी फोन में है, बाप भी फोन में है, बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे की तरबियत का की कोई फिक्र नहीं, सबके बारे में बोल रहा हूं। समय आज की न्यू जनरेशन इतनी बर्बाद हो चुकी, माँ को सर में दर्द है, इन्हें पूरा गेम खेले के बाद ही मेडिकल जाता। बाप के हालात खराब हैं, इन्हें पूरा वो टिकटॉक को की नहीं तो वो किसको की अपलोड कर डाले के बाद ही इन्हें कहाँ जाता सो, मेडिकल को जाता सो, हालात को दुरुस्त करने जाता। पहले वो रेडियो रखकर सुनना पड़ता था, क्या वो क्या बोलते उसे, मैच में खेलते वक्त बोलता ना उन्हें पीछे, मैं देखता नहीं, कमेंट्री पहले वो रेडियो कान को लगा को सुनते थे, अब नहीं, कहाँ बैठते हैं कि वहाँ देख लिए जा, एक मैसेज भेजो कमेंट्री देखो। पूरी मैच नहीं देख सकते, कम से कम मैसेज में हर मिनट टू मिनट कितने स्कोर देखे जा। आज तक कौन तभी जोहर की नमाज का टाइम होगा ना, मिनट टू मिनट कौन तभी गिनिया क्या, वो बांदरे खेल रहे हैं, सो इन्हें बंदरा खुश होते रहता यहाँ, है कि नहीं। हालात ऐसे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला आयत के अंदर मुसलमानों से मुखातब है, मुसलमानों तुम्हारी मग़फ़िरत है, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। मुनाफिकों को अल्लाह ने बाहर कर दिया, काफिरों को अल्लाह तबारक व तआला ने बाहर कर दिया। किससे मुखातब है? मुसलमानों से। ज़रा हमें अपने दिल पर हाथ रख कर सोचे कि क्या मैं मुसलमान हूँ? क्या मैं झूठ बोलता हूँ? झूठ बोलना भी मुनाफिकों की अलामत है। धोखा मुनाफिकों की अलामत है। इधर का उधर, उधर का इधर मुनाफिकों की अलामत है। गुस्से की हालत में गालियां बकना मुनाफिकों की अलामत है। हाँ नहीं हजरत, मैं गुस्से के बगैर ही दे लेता हूँ हजरत गालियां। गुस्से की हालत में अपने आप को काबू नहीं रहता, गालियां दिया तो ठीक है, गुस्से की हालत में गालियां दे रहा है, लेकिन इन्हें हंसते हंसते जो गालियां देता देखो कैसे गालियां। इससे पहले भी बोल को हूँ, क्या गालियां, क्या मारिया रे सचिन तेंदुलकर इसकी माँ की, है कि नहीं? गाली, चाहे हंस को दियो गाली, चाहे गुस्से से दियो गाली।
کیا بنایا تھا، اس کی ماں کھا اس کتے، کھانا کھا کو پکاتی کو گالیاں دیتے سو انہوں، وہ کیا سجایا تھا شادی محل، اس کی ماں کی۔ جو آدمی غصے کی حالت میں گالی دے رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ منافق ہے۔ جو ہنس کر گالی دے رہا ہے، غصے کی حالت میں گالی دینا سمجھ میں آیا، ہنس کو گالی دینے والا اس سے بڑا گنہگار، ہوش میں ہے، خیال میں ہے، پوری طرح اس کی عقل اس کے قابو میں، پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ گالی دے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسی زبان سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ چند منافقوں کی نشانیاں میرے ذہن میں اب فی الوقت فوراً آ گئی، مطالعہ نہیں کیا ہوں، فوراً آ گئی تو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، یہ عام جو بیماری ہے مسلمانوں کی، یہ بیماری میں سنایا، اب دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں مجھ سے خطاب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کہ میں گالیاں دیتا ہوں؟ اگر دیتا ہوں تو آج میں معافی چاہوں گا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آج کے بعد گالیاں بھول کو بھی نہیں دینا انشاءاللہ۔ ماں کی، چچا کی، چچانی کی، یہ تو بہت بڑی گالی ہو گئی، تقریباً لوگ یہ کیا نہیں کرتے، سامنے والا برداشت بھی نہیں کرتا، دینے والا دیتا بھی نہیں۔ عام گالیاں، لوفر، اور کیا وہ بیورسی، بیورسی کا معنی معلوم؟ باپ ماں اپنے بچے کو بیورسی بلاتا۔ گالیاں کا بھی، گالیاں کے معنی کو بھی ذرا غور کرنا ہمیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اس کے اپنے بچے کو بیورسی کہا۔ بیورسی کے کیا معنی؟ بے وارثی۔ کیا معنی؟ بے وارثی۔ کیا مطلب اس کا؟ تو کیا ہے بول کر، یتیم ہے کر کو، انہیں بیٹے کو گالی نہیں دے رہا، اپنے آپ کو بدوا کر رہا سو۔ ماں باپ اگر اپنے بچے کو بے ورسی پکارتے ہیں تو بچے کو گالی نہیں ہے، ماں باپ اپنے لیے بدوا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جلدی تو بے ورسی ہو جا، جلدی تیرے ماں باپ کو کیا کر لے۔ اور ماں باپ کی دعا بہت جلدی ماشاءاللہ قبول ہوتی سو، ہے کہ نہیں؟ تو گالی دیتے ہوئے ہمیں سوچ سمجھ کو گالی دینا میں الگ سکھا لے کو بیٹھوں، گالی دیتے ہوئے سوچ کو دیو گا، گالی دینا چ نہیں ہے ہم لوگوں کو، سمجھ میں آئی بات؟ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے ہیں۔ چونکہ درمیان میں بات آ گئی اس لیے زبان پر یہ مختصر سا عنوان چڑھا، اگر عنوان میرے ذہن میں ہوتا تو ذرا مطالعہ بھی کر لے کر آتا، گالی دینے کا کیا وبال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ گزشتہ جمعہ بولیا تھا میں، کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا بولتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کا قتل کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں گالیوں کا ماحول ختم کریں اور دل کے اندر اپنے آپ کو یہ بنائیں کہ میں بھی اس آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا آیت کا مصداق بن جاؤں، میں بھی پکا ایمان والا بن جاؤں، سچا ایمان والا بن جاؤں، میرے اندر سے غلط رسومات ختم ہو جائیں۔ میں رسومات کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ایمان کی بات آ چکی، آمنو کی بات آ چکی، ایمان والوں کی بات آ چکی، اس لیے میں بتا دوں غلط رسومات بھی شرک کرنے کے برابر ہے۔ کون سے غلط رسومات؟ نامان تو نہیں بولتا، لیکن ایسی ہمارے درمیان میں دعوتیں ہم اڑاتے ہیں،
زبردست مچھی گوشاں، مرنے والا مر کو چلے گا، اس کے واسطے بیٹھ کو دعا کرو، وہ گوشاں بنا کو رشتہ داران کو بلا کو انہیں لپسٹک لگا کو آتی ہے، انہیں کر رہا سو انہیں کون سی، کیا وہ چھمی اور کیا کی بولتے نا، برسی اور زیارت، چہلم، بیچارہ چلے گا دنیا سے، چہلم کی دعوت میں ولیمے کی دعوت منانے آکو رہتی ہے انہیں اماں جان، کیا گے ماں وہ باہر سے کوئی گزرنے والا دیکھے تو محسوس یہ ہوگا کہ نہیں تو رسم ہے نہیں تو ولیمہ ہے، نہیں تو رسم ہے نہیں تو ولیمہ ہے، جا کو پوچھے تو معلوم ہوتا سو نہیں ہے چہلم کی دعوت، کئی کو تو انہوں ٹمکلے کو رہتی، چہلم کی دعوت دادا صاحب کی، نانی ماں کی، دادی ماں کی، نانا ابا کی چہلم کی دعوت ہے، لیکن لپسٹک لگا کو اوپر سے نیچے تک پینٹا مار کو دبا کو چننے مار کو انہیں ایسا گھس کو رہتی ہے، وہ دعوت چہلم کی ہے کہ ولیمے کی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ حالات ایسے ہیں، گندا ماحول بن چکا مسلمانوں کا۔ اب میں آپ سے پوچھوں، اللہ کی مدد اترے کی ہمارے ساتھ، صحابہ نے فرمایا ابھی تلوار اٹھی رہی تھی، سامنے کافر کی گردن نیچے گر رہی تھی، دشمن اسلام کی گردن نیچے گر رہی تھی، ابھی تلوار اٹھی رہی تھی کہ سامنے سے ہم دیکھتے کیا ہیں کہ کافر نیچے گر رہا ہے سواری سے۔ صحابہ کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ خچر تھے، نہ ڈھال تھے، نہ صحابہ کرام کے پاس تلواریں تھیں، کچھ نہیں تھا بدر کے میدان میں۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہمارا نعرہ نکلنے سے پہلے ہم لوگ اللہ اکبر کے نعرے میدان کے اندر سنا کرتے تھے۔ آج کھڑکوں موتنے والا ہمیں ڈراتا ہے، پیشاب پینے والا ہمیں ڈراتا ہے، گوشاں کھانے والے ہم نہ موت پینے والے ڈرا لے کو ہیں، ہاں نہ دکھنے والی خدا کی عبادت کرنے والے ہمیں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہم نہ ڈرا لے کو ہیں۔ یہ دور تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں، قیصر و کسریٰ کے دو سفراء آئے، بہت بڑا سپر پاور ملک، کون؟ قیصر و کسریٰ، دو سفراء آئے، مدینہ منورہ میں پوچھا کہ عمر کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ عمر کا گھر ہے، وہاں جا کر دیکھ لیجئے۔ دو سفراء گئے، جا کر اندر دیکھا، ذرا دروازہ کھلا تھا، جھانک کر دیکھا، کچھ نہیں تھا، سامان بھی نہیں تھا، بالکل چھوٹا سا گھر ہے۔ اس وقت عمر کی حالت اور کیفیت کیا تھی؟ پونی دنیا کا بادشاہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 30-40 کی سائٹ کا مالک نہیں۔ ہمیں 30-40 کی سائٹ پہ کشنا کے صوفے ڈال کو اندر ایسی لگا کو سینہ تان کو چلتے نا۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کیسی تھی۔ دروازے کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا، حضرت عمر نظر نہیں آئے، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پونی دنیا کا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں پر نہیں ہے۔ پھر ان سفراء نے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ حضرت عمر گھر پر تو نہیں ہے، کہاں گئے ہوں گے؟ کسی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابھی ہم نے دیکھا، وہاں پر بکریاں، جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں۔ تعجب ہوا سفراء کو، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کے ماتھے سے پسینہ ٹپکتا ہے، وہ عمر جا کر بکریاں چرا رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے گئے، جا کر دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پتریلی زمین ہے، نیچے کانٹوں والی زمین ہے، چارے والی زمین ہے، سرانے پر یقین رکھ کر آرام سے میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اپنی تجارت، اپنی ملکیت سب اللہ پر چھوڑو، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو۔ اللہ سے ہونے کا یقین، جو آدمی اللہ سے ہونے کے یقین کو ہٹا کر
کوئی یہ خیال کرے کہ میری تجارت سے مجھے رزق مل رہا ہے، میری ملازمت سے مجھے رزق مل رہا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم اسے اس کی تجارت سے رزق نہیں ملتا۔ اگر مل بھی جائے تو ایک لیمیٹڈ رزق ہے، لا احتساب والا رزق نہیں۔ احتساب کا تو وہم و گمان میں آنے والا جو رزق ہوتا ہے وہ آپ کی تجارت سے جو ایکسپیکٹیشن آپ کا ہوتا ہے اس سے آنے والا رزق۔ یہ ایک رزق ہوتا ہے لا احتساب والا، وہم و گمان میں نہیں آنے والا رزق۔ وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ جو آدمی اللہ سے ہونے کا یقین بنا لیتا ہے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، رزق اللہ وہاں سے عطا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بولیا تھا میں، حضرات علماء کو 12,000 15,000 20,000 کے تنخواہیں، لیکن علماء اللہ سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ کیا حضرت پریشان؟ اللہ کرنے والا بھائی، اللہ کر ڈالنے والا، ہو جاتا انشاءاللہ۔ بچی بیمار ہے، ہو جاتا انشاءاللہ۔ بیوی بیمار ہے، ہو جاتا۔ اللہ نظام کرنے والا، اور اللہ ایسا نظام کرتا ہے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم میری زندگی میں گزرے ایسے واقعات ابھی گزر رہے ہیں، لیکن کہیں سے آنا منجے یہاں سے چاہتا کر کو جو آدمی سوچتا اس کے ساتھ احتساب والا ہی ہوتا ہے، لا احتساب وہم و گمان والا ہی ہوتا ہے۔ بغیر گمان کے اللہ اسے نہیں نوازتے، کیونکہ اس کا تو پورا خیال کہاں ہے؟ تجارت پر ہے۔ میری دکان سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ دینے والا نہیں۔ دکان رہا تو جنا حضرت دیتا انہیں، خدا کی قسم خدا ہی دیتا ہے، ہمارا اللہ ہی ہمیں دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چھال پر آرام سے سو رہے ہیں، لا احتساب والی نیند، آرام سے۔ یہ دونوں گئے، سرانے کھڑے ہو گئے دونوں۔ ہماری تاریخ دیکھو، مسلمانوں کی تاریخ بتا رہا ہوں، سرانے کھڑے ہو گئے، تھر کانپ رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سرانے کھڑے ہو کر تھر کانپ رہے ہیں۔ ارادہ ہوا کہ حضرت عمر کو جگایا جائے، ہمت نہیں ہوئی۔ چند منٹوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیند کھلی، سرانے دیکھا 2 سفرا کھڑے ہیں، وہ بھی کون سے؟ اس دور کا سب سے سپر پاور ملک، اس کے 2 سفرا سر پر کھڑے ہوئے ہیں، پورے شاہی اعزاز کے ساتھ، فوج کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ان کے ماتھے سے پسینہ نکل رہا ہے، فرمایا جگا دیتے کتنا اچھا ہوتا، یہاں کھڑے ہونے کی زحمت نہ ہوتی، پریشانی نہ ہوتی، تم ہمارے مہمان ہو، جگا دیتے، ہمیں کوئی کسی چیز کی جو ہے تکلیف نہ ہوتی، تمہیں بھی تکلیف نہ ہوتی۔ تو ان سفرا نے کہا عمر پتہ نہیں کیا ہے، تم تو یہاں نیچے زمین پر آرام کر رہے ہو، ہم لوگ بڑے بڑے محلوں میں بڑے بڑے شاہی مزاج کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، جگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، جگانے کی کوشش کرتے ہیں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، جس میٹھی نیند کے ساتھ تم سو رہے تھے اتنی میٹھی نیند ہمارے بادشاہ نہیں دیکھا کرتے۔ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن شرط ہے میرے دوستو اپنے اعمال کو درست کرو، جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا، ظلم کے ساتھ پیسہ نکالنا بند کرنا پڑے گا، زیادہ حق کسی کا دبانا۔ مثال کے طور پر چھوٹا سا کام بروکر نے بروکرنگ کی، کون تو بروکر رہے تو غصہ کر لیو ان کو، مثالان دے رہا ان سو لوگوں کے ساتھ گزر کو ہی سوچ مثالان۔ بروکر نے بروکرنگ کی، یہ گھر بروکر صاحب کا نہیں ہے، کس کا کی ہے؟ انہوں بیچ میں بلا لے کو دکھا رہی، ٹھیک ہے تمہیں گاڑی میں پھرے وہ کیا کی کرے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات۔
بہت اچھی بات، تمہارا حق کیا ہے وہ بھی تمہیں لے لیو، بہت اچھی بات۔ دنیا میں کون بھی فری تو کام نہیں کرتا، تمہیں لے کچھ کام کرو، لیکن کسی آدمی پر 1 مہینے کا بھاڑا طے کرنا یہ بالکل نہیں ہے۔ پرسنٹ طے کرو، یہ ایک بار بلا لے کا کو دکھا، ایک بار میں پسند آگا، منجھے انہیں ملیاچ نہیں تھا، پسند آگا میں لے لیا گھر۔ اب انہیں میرے سر یہاں ایڈوانس آدمی ادا کر کو نہیں رہتا، ہو کر ہے، ہمارے خاندان میں ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے، اور بھی کئی مسلیوں نے مجھے سنایا ہے، ابھی ایڈوانس ادا کر کو انہیں نہیں رہتا وہاں کا، انہیں سر پر سوار ہو کر رہتا۔ کان صاحب صبح کو اٹھے تو فون، سوئے تو فون، جاگے تو فون، بیٹھے تو فون، کھائے تو فون، نیند میں فون، جاگتے میں فون، کیا وہ کیا کہ دینا تھا نا صاحب، دے ڈالے تو اچھا ہے، ہمیں ہمارے کام کر لیتے۔ 1 مہینے کا بھاڑا دینا کانتا بھی لازمی ہے، پرسنٹیج طے کرو۔ اپنا حق نہیں ہے لیکن ظلم کر کر نکالنا۔ کوئی آدمی ہے تجارت کر رہا ہے، کیسی تجارت کیا کی؟ مثال کے طور پر گوشت کے دکانہ رکھ لیں گے، اب 1200 وہ جلدی کو کیوں ہوگا تو گوشت کھا لے گا، یوں میں جلدی کو گوشت کا دکان اس ذہن میں 1200 نہیں تو کپڑے کی دکان رکھ لیں گے، کوئی بھی ایک دکان، میں گوشت لیا یا کپڑا لیا، کتنے روپے اس کی قیمت؟ 100 روپے، مثال کے طور پر کیجی 100 روپے، 150 روپے جو بھی ہوتا رکھ لیں گے۔ اس کے اوپر منافع کتنا رکھنا؟ 20%، نہیں تو 25%، چلو 30% رکھ لیں گے، منافع 30%۔ اب انہوں کیا کرتے؟ ڈبل قیمت چھین رہی آدمی کے پاس۔ پنچر کی دکانہ والیاں کو دیکھا میں، وہ جو آتا نا پنچر ڈالنے کا، کتنے روپے وہ؟ 3 روپے، 4 روپے، 5 روپے، زیادہ سے زیادہ 10 روپے۔ انہیں آ کو ٹھس 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 4 بار مارتا، مار کو اس کے اندر وہ دیکھ لیتا کہاں ہے پنچر، اس کے اندر وہ 5 روپے کی 10 روپے کی وہ کاڑی لے کو اندر مار کو نکال کو پھر ایک بار مار کو دیکھتا، ہاں درست ہو گئی گاڑی۔ اب کتنا بھائی؟ 100 روپے۔ کتنا ایک پنچر؟ کتنے روپے تھا وہ؟ 5 روپے کی 10 روپے کی، منجھے تو نہیں معلوم اس کا ریٹ کتنے روپے منگیا کسٹمر سے، انہیں 100 روپے منگے۔ جائز ہے؟ ہمیں اسے حلال کی کمائی سمجھتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم ظلم کی کمائی ہے، اور اللہ اس میں برکت نہیں دیتا۔ میں جو آدمی محنت کر کر، پسینہ بہا کر، تکلیفیں اٹھا کر جو کماتا ہے نا، اس کی بہت قدر کرتا ہوں۔ کوئی آدمی محنت کے پیسے میں مدرسے کو، ہمارے استاد کو میں دیکھا ہوں، 1000 روپے، 10,000 روپے، 20,000 روپے حضرت کا چندہ ساتھ میں بیگ لے کر پیچھے جا رہا ہوں، حضرت سامنے 10,000، 20,000، 5,000 لے کر جا رہی، وہ 10,000 بھی 20,000 بیگ میں ٹھوس رہی۔ کون سی؟ میرے پاس جو بیگ تھی، لے بیٹا ڈال اس میں، ڈال۔ وہ رستے میں جاتے جاتے انہیں گاڑی ڈھکلنے والا، فٹ پاتھ پر کھڑ کو بیچنے والا، پنچر کی دکان والا، اور کون سی کی دکان والا، چھوٹے چھوٹے دکانہ والے، ان کے پیسوں کے سلسلے میں میرے استاد کو میں نے دیکھا کہ ان کے پیسے تو کہاں ڈالے؟ بیگ میں ڈال ڈالے۔ انہیں 100 روپے دیا، انہیں 10 روپے دیا، انہیں 20 روپے دیا، حضرت اٹھا کو جیب میں رکھ رہی، حضرت اٹھا کو جیب میں رکھ رہی۔ میں بولیا حضرت یہ پیسے بھی اٹھا کو کیا کر سکتے تھے؟ سب پورا چندہ ہوگے کے بعد یہ پیسے بھی اٹھا کو اس میں ڈال سکتے تھے، وہ پیسے اس میں، یہ پیسے یہاں کئی کو۔ حضرت بولے ہمیشہ زندگی بھر کے واسطے یاد رکھنا بیٹا، یہ جو پیسے ہیں ماشاءاللہ، آدمی یہ بھی محنت کا پیسہ ہے، آدمی اسی میں بیٹھ کر کما رہا ہے، بڑی تجارتوں کے ساتھ کما رہا ہے، کہیں سے بھی آ رہا ہے، وہ دے رہا ہے، برکت کا پیسہ، لیکن یہ خون کی کمائی کا پیسہ ہے، اس میں برکت الگ ہوتی ہے۔ یہ اکثر یہ پیسوں میں حضرت کو، اساتذہ کو تنخواہ دیا کرتا ہوں، یہ پیسوں میں
میں اکثر ہمارے مدرسے میں پڑھانے والے حضرتان کو کیا دیتا ہوں سو تنخواہ دیتا ہوں سو میں قدر کرتا ہوں ان کی جو محنت کے ساتھ پسینہ بہا کر تکلیفیں اٹھا کر پیسہ کماتے ہیں، لیکن حق سے زیادہ نہیں کمانا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اگر ایسا ہے تو توبہ کرو۔ آپ 10 روپے کی گاڑی ہے وہ پنچر کی، آپ 20 روپے لیو، 10 کے اوپر ابھی 20 روپے لیو، 30 روپے لے لیو، لیکن پورے 10% اس کے اوپر کمانا، اسے حلال کی کمائی نہیں بولتے، اسے ظلم کی کمائی بولتے۔ اور اس کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی کسی پر سوار ہو کر ظلم کر کر، اسے تکلیف پہنچا کر، اسے دل کی ایذا پہنچا کر کماتا ہے، وقتی طور پر کمائی آ جائیں گی، لیکن اللہ 4 روزانہ بھی بنا کو رہتا نکالنے کے، 4 روزانہ بھی بنا کو رہتا۔ اگر غور کر کر دیکھا جائے تو ہمارے پیچھے کے 4 روزانہ انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے پاس توبہ کرو، اللہ کے پاس معافی چاہو۔ نہیں حضرت، برکت، اور اللہ گواہ ہے، جس آدمی کی آمدنی کم ہوتی ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اس کے پاس برکتیں بھی۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ آمدنی کم کماؤ، ایک تجارت کی ایک اسٹریٹجی ہے۔ تم نہ بھی آتا کیا حضرت تجارت کرنے؟ ذرا میدان نہیں مل رہا، مل گا تو ہمیں بھی دکھاتے۔ اب بولو میں اتر رہی تجارت میں، الحمدللہ۔ تجارت کی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ اسٹریٹجی کیا؟ منافع کم ہو، رولنگ زیادہ ہو۔ منافع کم ہو، رولنگ زیادہ ہو۔ میں اگر وہ ایک کپڑے کی تجارت شروع کریا، تجارت کے واسطے میں دکان کھولیا، ایک کپڑے کی قیمت 100 روپے تھی، 150 روپے رکھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کپڑے کو بیچنے کے واسطے مجھے پورا مہینہ 1.5 مہینہ انتظار کرنا۔ اگر اسی کپڑے کو 100 روپے مجھے پڑیا تھا، بھاڑا پاڑا سب ملا کو، وہ کیا کہ حسابہ رہتی، پورے حسابہ ڈال کو اس کے اوپر کا منافع 20 روپے رکھا، میں 50 نہیں رکھا، کتنے رکھا؟ 20 روپے منافع رکھا۔ تو خدا کی قسم اس کا کپڑا 1 مہینے سے پہلے ختم ہوتا، رولنگ زیادہ ہوتی ہے، تجارت میں اضافہ ہوتا۔ انہیں جس کے پاس سے ہول سیل میں لے رہے تھے، چونکہ رولنگ اچھی ہے تو انہیں بھی وہاں سے تجارت اسے کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے۔ تو تجارت میں کمائی، منافع زیادہ رکھو، کمانے والوں کی زیادہ نہیں ہوتی، منافع کم رکھو، زیادہ تجارت کرنے والوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ایک تو منافع زیادہ رکھے، برکت نہیں ہے، دوسرا سامنے والے کو ٹارچر، تکلیف دے کر کمانا، اس میں برکت نہیں ہے، الٹا بیماریاں لیتا۔ لیکن میرے دوستو، منافع کم رکھو، تجارت کو بڑی بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ برکتیں عطا کریں گے، اس کے اندر رحمتیں عطا کریں گے۔ اتنی برکت ہوگی، میری آنکھوں نے دیکھا کم منافع والے رمضان کے مہینے میں لاکھوں کی زکاتیں نکالتے ہیں۔ یہ اسٹریٹجی ہے، یہ طریقہ تجارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے، چونکہ ابھی درمیان میں شاید اگلے جمعہ روزہ ہے، ہفتے کے دن روزہ ہے، تو اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے رمضان میں کس طریقے سے عبادتیں کرنا، کیا عبادتیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا، شعبان کا آخری جمعہ، اس جمعہ میں حضرات صحابہ کو کیا نصیحتیں فرمائیں، اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضور کی سنت سمجھتے ہوئے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ لیکن آخر میں ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے، جماعت تھی سو اس سے رہتی زیادہ آدمیاں دکھے، جماعت نہیں رہتی تو بالکل مجمع آج نہیں رہتا تھا۔ اور پھر میں وقت دیکھتا رہا، 1:45 بجے تک مجمع نہیں تھا ہماری مسجد میں۔ یہ پہلی، یہ صف 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 5th، ہاں یہ 5ویں جو صف ہے یہاں سے، وہ 5ویں صف تک لوگ تھے۔ اس کے بعد جو لوگ آئے وہ 2 بجے آئے۔
کیا بولوں میں، حالات خراب ہو رہی کرناٹک کے، لیکن ہمیں نہیں سمجھتے. ہمارے اوپر حملہ ہونے تک اللہ کو ہمیں نہیں مناتے. تجارتوں کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے چاروں طرف. کس کے پاس نہیں لینا؟ سب کے پاس لیو، مسلمان کے پاس نہیں لینا. ان کی غلطی نہیں، وہ ان کی غلطی نہیں، وہ میں میرے سینے میں جھانک لینا. سو صحابہ کے پاس کیا بھی نہیں تھا لیکن کامیاب تھے. اولیاء کے پاس کیا بھی نہیں تھا، کامیاب تھے. سخت زمین پر آرام سے سونے والا وہ عمر پوری دنیا کا بادشاہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے. اللہ کے احکامات پر وہ عمل کرتے تھے. لیکن ہمارے پاس بہت کچھ ہے. شروع میں کہا، لاسٹ والے بعد میں آ گئے. اگر پہلے آ جاتے تو سن لیتے. ہمارے پاس تیل، ہمارے پاس ہے. تیل کی تجارت اگر مسلمانوں نے بند کر دی نا، پوری دنیا بھوکی مرے گی. پیٹرول کی تجارت، ڈیزل کی تجارت، ہمارے ہندوستان کے اندر دنیا کے ادیوگ پتیوں میں سب سے بڑے ادیوگ پتی ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں سے ہیں. کون؟ عظیم پریم جی، وپرو کے مالک. اس کے علاوہ ہمالیہ جو پروڈکٹس تیار ہوتا ہے وہ. انہوں اگر تجارت ہم بند کر ڈالے تو بھوکے مرنا سو پورے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس دل ہے. وہ دل کب دیکھے بولے تو کرونا وائرس کے دور میں دیکھے. لاریاں مسلمانہ لے جا کر لٹا ڈالے. دیکھے نہیں دل؟ یہاں تک کہ جانوں کا نذرانہ مسلمانوں نے پیش کیا. کئی مسلمانوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے باڈیوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے، ان کے انتم سنسکار کے لیے، ان کے آخری رسومات کو ادا کرنے کے لیے مسلمانوں نے ہاتھ لگایا. انفیکشن کا حملہ ہوا. کئی مسلمان دنیا سے رخ سے. مال تو مال، مسلمانوں نے جانوں کو پیش کیا. لیکن آج مسلمانوں کو دہشت گرد کا لیبل لگایا جاتا ہے. ٹوپیاں پہن کر عورتوں کے جنازے مسلمانوں نے اٹھائے، اور ٹوپیاں پہن کر کئی مردوں کے جنازے مسلمانوں نے اٹھائے. کئی لوگوں کی باڈیوں کو لے جا کر کرینوں سے جو ہے ایک ایک قبر میں بند کیا گیا. مسلمانوں نے ان باڈیوں کو اٹھا کر عزت کے ساتھ دفنایا. پھر بھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. مجھے ایک ہی وجہ وہ سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ مسلمان اپنے اعمال پر نہیں ہے. ہر چیز میں ہمارا دل بہت بڑا ہے، ہماری تجارتیں بہت بڑی ہیں، ہمارا کاروبار بہت بڑا ہے. ماشاء اللہ ہمیں جتنا اچھا پہنتی وتا کون بھی نہیں پہن سکتے. یہ خدا کی قسم کا اگر کہہ سکتا ہوں. ہمارے گھر میں جو یہ کیا بولتے ہیں اسے، ماربل اور کیا بولتے ہیں سو گرینٹ، ہمارے گھروں میں جو لگی ہوئی پی او پی اور ہمارے گھروں کے صوفے جتنے اچھے ہیں، ہمارے گھروں کو دیکھ کر بنایا ہوگا تو انہوں نے بنایا ہوگا. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، مسلمانوں نے کسی کے گھر کو دیکھ کر اپنا گھر نہیں بنایا. مسلمانوں کے پاس ماڈل کے لیے ہمارا سعودی عرب کافی ہے، دبئی کافی ہے. وہاں کے دیکھ لے کا کو یہاں بنا لینا، یہاں والے وہاں جا کو کیا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس. لے دے کر یہ طائرانہ نظر، میری اپنی خاص، دوسرے علماء کیا بولتے نہیں معلوم، میں اپنا. ایک ہی چیز سمجھ میں آئی، مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے مسلمان ناکام اس لیے ہے کہ مسلمان اعمال پر نہیں ہے. جمعہ کا موقع، اذان اول کے بعد فوراً مسجد کو آنے کا حکم ہے. اگر 5 لحظے تاخیر ہو گئی تو ہمیں بولتے ہیں مولانا بہت لمبا بیان کرتی نہ کر کو، شروع کریا سو 2:15 کو لمبا بیان کرتی کر کو بولتی. میرے دوستو برا نہیں ماننا، میں آپ کا نہ دشمن ہوں، نہ آپ سے مجھے کچھ آنے والا ہے، نہ میری طرف سے آپ کو کچھ ہونے والا ہے. بس ایک دل کا درد ہے کہ ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، ہمارے اعمال کی جو ہے نہ کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں. گزارش ہے اگلے جمعہ اذان اول کے ساتھ تشریف لائیں. شعبان ختم ہو رہا ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ اگلا جمعہ کی رات یعنی ہفتے کی رات ہمارے اوپر سحری ہوگی.
اور چاند رات ہوگی انشاءاللہ اگلا جمعہ آنے کی کوشش کریں، بیٹھیں اللہ کے پاس مانگیں، دعائیں کریں، اپنی تجارتوں کے لیے مانگتے ہیں، ذرا حالات کی سازگاری کے لیے دعائیں مانگیں۔ آپ میں سے ہر کوئی مستجاب الدعوات ہے۔ مستجاب الدعوات کسے بولتے ہیں؟ سب کی جس کی دعا قبول ہوتی ہے اسے مستجاب الدعوات بولتے ہیں۔ اللہ کافروں کی دعائیں قبول کر سکتا ہے، مسلمانوں کی نہیں کرے گا کیا؟ ہم لوگوں کی بھی دعائیں قبول کرے گا، ہم مستجاب الدعوات ہیں، اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اگلے جمعہ ذرا جلد آنے کی کوشش کریں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں سب آمین کہیں، اللہ تعالی ہمارے رمضان کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ پورے رمضان میں ہمیں جو ہے روزے رکھنے کی ہمت دے، طاقت دے، اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تاخرات اللہ تبارک و تعالی نے آخری عشرے میں چھپا رکھی ہے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائے۔ آمین و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔